انسان کو موت کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور موت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے، اور یہ جو قبر کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ یہ زمانہ قیامت کے دن مردوں کے قبروں سے اٹھائے جانے پر اختتام پذیر ہوگا۔ عالم برزخ میں بھی انسانی جسم کو اس کے نیک اعمال کے سبب انعامات سے نوازا جائے گا اور اعمال بد کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کو یا تو جنت کا ایک باغ بنا لے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ امام ترمذی اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میت سے کہتی ہے کہ اے ابن آدم تیرا کچھ نہ بچے، کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل کر دیا تھا کہ تجھے میری پرواہ ہی نہیں تھی؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا تھا؟ تو میرے پاس سے متکبرانہ انداز میں گزر جاتا تھا اور میری طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ شخص نیک اور صالح ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ قبر تو نہیں جانتی، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا۔ تو پھر قبر جواب دیتی ہے اچھا اگر یہ نیک تھا تو پھر میں اس کے لیے راحت کا اور سکون کا سامان بن جاؤں گی، میں اس کے لیے سرسبز باغ بن جاؤں گی، اور اس کا جسم سراپا نور بن جائے گا، اور اس کی روح جو ہے وہ رب العالمین کے پاس چلی جائے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو اور اپنے اہل و عیال کو پالنے میں مصروف ہیں، حالانکہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ مٹی کی خوراک ہے، اور ہماری اولاد، ہمارا مال، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قبر کے ساتھ ہی ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں ہمیشہ قبر کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کا سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ میرے کریم نبی نے بڑا فصیح و بلیغ جواب دیا، فرمایا جو قبر اور اس میں جسم کے بوسیدہ ہونے کو نہیں بھولا، جس نے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے فانی پر باقی کو یعنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، اور جس نے اپنے آنے والے دن کو زندگی میں شمار ہی نہیں کیا، فرمایا یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا زاہد ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ فکر آخرت اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا شاندار وظیفہ ہے۔ جس بندے کی زندگی اس حال میں گزرے حضور کے فرمان کے مطابق، وہ قبر کے امتحان میں ناکام نہیں ہوگا۔ ہم جنازوں میں جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں ہمارے پیاروں کے، جس کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ تعلق ہو نا، ہم اس کی تدفین تک قبرستان میں موجود رہتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، میت ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں قبریں موجود ہوتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ ہم موت کو یاد کرتے، فکر آخرت کو یاد کرتے، لیکن اس کے برعکس وہاں پر لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سیاست موضوع بحث بنی ہوتی ہے، کسی کے خاندانی حالات، کسی کے کاروباری معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کاش کہ ہمارے سننے والے کان ہوتے۔ قبر چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ او غافل لوگو، لمحہ بھر کے لیے صحیح اگر میرے پاس آ ہی گئے ہو تو اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی فکر کر لو۔
آخرت کی فکر کر لو، میں آخرت کا دروازہ ہوں، آج تمہارے بھائی پر دروازہ کھلا ہے، کل تمہارے لیے یہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر ہر روز اپنے مکین کو 70 مرتبہ پکارتی ہے، میں تاریکی کا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے آنا، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، ان سے بچاؤ کا انتظام کر کے آنا، میں آزمائش کا گھر ہوں، اس کا بھی اہتمام کر کے آنا۔ ہم سوچیں کیا ہم نے قبر کی تاریکی میں روشنی کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حساب کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔